یہ سن 2011 تھا اور پاکستان کا ضلع بھکر تھا جہاں قبر سے ایک عورت کی لاش غائب ہو گئی۔ ہاں، صرف لاش غائب ہونے تک کی خبر بھی شاید اتنی خوفناک نہ تھی جو اس کے آگے آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی۔ ڈارک ڈیکوڈ کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ کرائم سٹوریز پسند آئیں تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں رائے سے آگاہ کریں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے پاکستان کے ضلع بھکر میں دو بھائیوں کی کہانی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک کا نام محمد فرمان اور دوسرے کا نام محمد عارف تھا۔ ان کا طریقہ واردات اتنا خوفناک تھا کہ سننا بھی مشکل ہے تو سنانا کتنا تلخ ہوگا۔ دونوں بھائی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتے اور قبرستان چلے جاتے، تازہ قبریں ڈھونڈتے، قبریں کھودتے، لاشیں نکالتے اور پھر انہیں اپنے گھر لے آتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قبروں سے لاشیں کون نکال رہا ہے۔ ہاں، علاقے میں خوف پھیلنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ کوئی جن بھوت ہے، کوئی کہتا کوئی درندہ ہے جو قبروں سے لاشیں گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ بس کئی زبانیں، کئی کہانیاں، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے درمیان رہنے والے انسان یہ گھناؤنا جرم کر رہے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب 24 سالہ خاتون سائرہ پروین گلے کے کینسر کے باعث انتقال کر گئی۔ اہل خانہ نے اسے قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ میت کے ساتھ دیگر اہل محلہ کی طرح یہ دونوں آدم خور بھائی بھی چل رہے تھے۔ دونوں کی نظریں عورت کی لاش پر تھیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے درمیان دو آدم خور چل رہے ہیں۔ لواحقین نے میت کی تدفین کی اور گھر واپس لوٹ گئے۔ دونوں بھائی بھی ان کے ساتھ ہی آئے، مگر ان کے دماغ میں وہی قبر اور اس میں موجود عورت کی لاش تھی۔ رات ہوتے ہی تاریکی میں دونوں بھائی قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ قبر ابھی کچی تھی، آسانی سے اس پر موجود مٹی ہٹا دی گئی۔ دونوں نے قبر پر رکھے سلیب کو گھسیٹ کر دور پھینک دیا اور قبر میں اتر کر لاش اٹھا لی۔ محمد عارف اور محمد فرمان نے لاش کو کندھے پر ڈالا اور گھر کی جانب دوڑ لگا لی۔ چاند کی روشنی میں یہ خوفناک منظر دیکھنے والے محض گلی محلے کے کتے تھے جو ان دونوں کو دیکھ کر زور زور سے بھونک رہے تھے۔ دونوں آدم خور بھائی اپنے گھر پہنچے، لاش اس کمرے میں رکھی جہاں پہلے یہ جرم کرتے رہے، پھر اس کے ٹکڑے کرنے لگے، جس کے بعد لاش پکا لی گئی۔ اگلی صبح خاندان کی کچھ خواتین قبر پر گئیں تو دیکھا کہ قبر اندر کی طرف دھنس چکی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ہم نے جیسے ہی قبر کھولی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ رہ گئے کہ لاش غائب تھی۔ ہم نے مقامی بزرگوں کو بلایا جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز نہایت سائنسی بنیادوں پر کیا۔ مخبروں کا سہارا لیا گیا اور آخرکار علی برادران کے گھر تک پہنچ گئے۔ پولیس نے مقامی بزرگوں کی موجودگی میں علی برادران کے گھر چھاپا مارا۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ عارف نہایت اطمینان سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کا باپ اور ایک بہن وہاں موجود تھے۔ فرمان موجود نہیں تھا۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی، پھر فرمان کے کمرے کی چابی مانگی جو بند تھا۔ پولیس نے جب کمرہ کھولا تو پکے ہوئے گوشت اور سڑان کی شدید بو نے سب کو چونکا دیا۔ کمرے کے درمیان ایک دیگچی رکھی تھی جو آدھے گوشت کے سالن سے بھری ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک لکڑی کا تختہ، کسائی کی کلہاڑی اور بڑا چاقو پڑا تھا۔ تختے اور کلہاڑی پر چربی کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ دیگچی پر رکھے کھانے پر چیونٹیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی جو ایک بستر کے نیچے جا رہی تھی۔ پولیس نے چیونٹیوں کا پیچھا کیا۔ بستر کے نیچے کھاد کے چند تھیلے رکھے تھے۔ انہیں ہٹایا تو پیچھے ایک بوری میں لاش ملی۔ پولیس انسپکٹر بھٹی نے بتایا تھا کہ اسے وہ منظر آج بھی یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے خاتون کی لاش کی ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے اور دوسری پنڈلی کے قریب سے کاٹ دی تھی۔ باقی جسم صحیح حالت میں تھا۔ سالن انہی حصوں سے بنایا گیا تھا۔ پولیس نے اسے ملتان کی لیبارٹری میں تجزیے کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران دونوں بھائیوں نے اعتراف کیا کہ وہ مقامی قبرستان سے کئی دیگر لاشیں نکال کر کھا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ کام کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا مقصد تھا جس نے انہیں انسان سے آدم خور بنا دیا تھا۔ انسپکٹر بھٹی نے بتایا تھا کہ پولیس کو ایسے سراغ ملے کہ علی برادران ایک ایسے شخص کے رابطے میں تھے جسے لوگ جادوگر کہتے تھے اور جسے کچھ سال پہلے قبر سے لاش نکالتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ انسپکٹر بھٹی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم جس جادوگر تک پہنچ نہ سکے کیونکہ وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پولیس تفتیش کے دوران فرمان علی نے اعتراف کیا کہ وہ قرآن کی کچھ آیات کو الٹا لکھ کر پڑوسیوں پر جادو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جادو مؤثر بنانے کے لیے انہیں ناپاک رہنا اور انسانی گوشت کھانا ضروری تھا۔
اب سوال یہ تھا کہ کیا فرمان ہمیشہ سے آدم خور ہی تھا؟ پولیس کو یہ جاننا ضروری تھا کہ فرمان اور اس کا بھائی کیا پیدائشی آدم خور تھے۔ تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ فرمان اور عارف کے محلے داروں قریبی رشتہ داروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ ایک پڑوسی جو 10 سال تک فرمان کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا، اس نے پولیس کو بتایا کہ فرمان ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ذہین تھا اور 10ویں جماعت میں سائنس پڑھتا تھا، لیکن پھر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ گمسم رہنے لگا، اپنے آپ میں جینے والا نوجوان ہو گیا۔ 10ویں کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہوئی اور بچے بھی تھے، لیکن گرفتاری سے چند سال پہلے ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں آدم خوروں کی بیویوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کے شوہر کام نہیں کرتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے اور جب باہر جاتے تو بیویوں کو گھر میں بند کر دیتے تھے۔ ان کی ایک بہن جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی ذہنی طور پر معذور تھی اور گرفتاری کے چند دن بعد ایک نہر میں ڈوبی ہوئی پائی گئی۔ ٹھہریے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ آگے جو سنیں گے تو آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ دونوں بھائی گرفتار ہوئے۔ اپریل 2011 تھا۔ سب کو یقین تھا کہ دونوں کو موت کی سزا ہوگی، مگر نہیں، ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس وقت تک پاکستانی قانون میں آدم خوری پر کوئی سزا نہیں تھی۔ دونوں کو محض قبر سے لاش نکالنے کی بے حرمتی کی سزا دی گئی۔ 2 سال بعد 2013 کو دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ علاقے میں خوف اور غصہ پھیل گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج ہوا، مگر سب بے بس۔ دونوں بھائی ایک مرتبہ پھر اپنے اسی گھر میں رہنے لگے۔ اہل محلہ ان سے لا تعلق ہو گئے، لیکن نظر رکھے رہے کہ ایک دن ان کے گھر سے ایک عجیب سی بو آئی۔ محلے داروں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس پہنچی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے دل ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس کے سامنے ایک بچے کا کٹا ہوا سر تھا، جس کی عمر صرف 2 یا 3 سال تھی۔ دونوں پھر گرفتار ہوئے۔ عدالت نے قید کی سزا سنائی، مگر ان کے علاقے میں خوف آج بھی برقرار ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو یہ واقعہ یاد ہے؟ اگر ہے تو کمنٹس میں بتائیں۔ اس اسٹوری کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور کرائم اسٹوری کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔